اگر میری کہانی سننے والی کوئی لڑکی آج محبت میں اندھی ہو رہی ہے تو خدا کے لیے ایک بار اپنے ماں باپ کے آنسو یاد کر لینا، کیونکہ سچی محبت کبھی آپ کو آپ کے اپنوں سے دور نہیں کرتی، اور جو محبت عزت چھین لے وہ محبت نہیں عذاب ہوتی ہے۔ میری بہنوں، میں نے بھی محبت کی شادی کی تھی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ جس شخص کے لیے میں اپنے ماں باپ کی عزت چھوڑ رہی ہوں وہی شخص ایک دن میری عزت، میرا سکون، میری ہنسی سب کچھ چھین لے گا۔ رات کی 2 بج رہے تھے، میں اپنے چھوٹے سے بیٹے کے ساتھ اپنے کمرے میں ایک کونے میں بیٹھی کانپ رہی تھی۔ میرے چہرے پر آنسو تھے، ہونٹ پھٹے ہوئے تھے اور جسم پر تشدد کے نیل۔ دروازے کے باہر میری ساس کی آواز گونج رہی تھی، ایسی لڑکیاں کبھی کسی کی وفادار نہیں ہوتی جو اپنے ماں باپ کی نہ ہوئیں، وہ ہمارے بیٹے کی کیا ہوگی۔ میں خاموش سب کچھ سنتی رہی، کیونکہ اب میرے پاس بولنے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ یہ وہی محبت تھی جس کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کی عزت کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ ہاں، وہی محبت جس کے لیے میں نے اپنی بہنوں، اپنے بھائیوں کے رشتوں کی بالکل پرواہ نہیں کی، اور آج میں اپنے ہی فیصلے کی سزا بھگت رہی تھی۔ میں ایک عزت دار گھرانے کی لڑکی تھی۔ میرے ابو نے ہمیشہ ہمیں عزت اور پردے میں رکھا۔ میری امی اکثر کہا کرتی تھی، بیٹی، محبت بری نہیں ہوتی، لیکن غلط انسان سے محبت زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ لیکن اس وقت مجھے لگتا تھا میں دنیا کی سب سے سچی محبت کرنے والی ہوں، اور میرا محبوب دنیا کا سب سے سچا محبوب ہے۔ وہ مجھے روز قسمیں دیتا تھا، میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا، میری ماں بھی تمہیں بیٹی کی طرح رکھیں گی، تم بس ایک بار میرے ساتھ چلو، تمہارے ماں باپ نہیں مان رہے تو نہ مانیں، تم میرے ساتھ تو چلو۔ اور میں بالکل اندھی ہو چکی تھی محبت میں۔ ایک رات میں نے اپنے گھر والوں کو سوتا چھوڑا، اپنی ماں کے ماتھے کو آخری بار چوما، اپنی چھوٹی بہنوں کو دیکھا، چھوٹے بھائیوں کو دیکھا اور خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے جب میں اپنے ابو کی عزت کو اپنے قدموں تلے رونپ کے چل دی تھی وہاں سے۔ اور پھر جب میں گھر سے چلی گئی تو میں نے کورٹ میرج کر لی۔ شروع کے چند گھنٹے مجھے لگا جیسے میں دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں، لیکن جیسے ہی ہم اس کے گھر پہنچے، میری ساس مجھے دیکھ کر عجیب عجیب منہ بنانے لگی، اور اسی وقت میری ساری خوشیاں ختم ہو گئیں۔ دروازہ کھولتے ہی میری ساس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا عجیب نظروں سے۔ ان کی نظروں میں نفرت تھی۔ یہ وہ لڑکی ہے جو اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہے؟ اور میں نے نظریں جھکا لی۔ انہوں نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، جو لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہ کرے وہ ہمارے گھر کی عزت کا کیا خیال کرے گی؟ بس اتنا سننا تھا، میرے شوہر کا چہرہ بدل گیا۔ وہی شخص جو کل تک میرے لیے جان دینے کی باتیں کرتا تھا، اچانک میرے خلاف کھڑا ہو گیا۔ رات کو جب ہم کمرے میں گئے تو اچانک اس نے دروازہ بند کر دیا اور بغیر کچھ کہے مجھے زور سے تھپڑ مارا۔ میں دیوار سے جا ٹکرائی۔ تمہاری وجہ سے آج میری ماں نے مجھے باتیں سنائی ہیں۔ وہ چیخ رہا تھا۔ میں روتی رہی، قسمیں دیتی رہی، لیکن اس رات اس نے مجھے اتنا مارا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں نیل نہ پڑا ہو۔ یہ میری شادی کی پہلی رات تھی۔ ہر نئی صبح میرے لیے ایک نیا عذاب لے کر آتی۔ میری ساس مجھے طعنے دیتی، بھاگ کر آنے والی لڑکیاں کبھی اچھی بیویاں نہیں بنتی۔ اگر چائے میں چینی کم ہو جاتی تو تھپڑ، اگر کھانا دیر سے بنتا تو لاتیں، اگر میں بیمار ہو جاتی تو کہتے ڈرامے کر رہی ہو۔ میرے شوہر ہر رات غصے میں گھر آتے، کبھی بات بات پر بال کھینچتے، کبھی دیوار سے دھکا دے مارتے اور کبھی بیلٹ سے مارتے۔ میں اکثر رات کو چھپ چھپ کر روتی، لیکن اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں بتاتی کیونکہ مجھے شرم آتی تھی۔ میں سوچتی تھی اگر واپس گئی تو وہ لوگ کہیں گے، دیکھا، محبت کی شادی کا یہی انجام ہوتا ہے۔ شادی کے 2 ماہ بعد مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں بہت خوش ہوئی۔ مجھے لگا شاید اب سب بدل جائے گا، شاید میرا شوہر باپ بن کر نرم ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ ایک دن معمولی سی بات پر اس نے مجھے اتنا دھکا دیا کہ میں سیدھی زمین پر جا گری۔ میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ میں چیختی رہی، لیکن میری سانس نے کہا ڈرامے بند کرو۔ اس رات میرا مسکیریج ہو گیا۔ میں اسپتال کے بیڈ پر پڑی رو رہی تھی اور میرا شوہر موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ میرے دل کے ساتھ اس دن میری پہلی اولاد بھی مر گئی۔
میں کئی دن تک خاموش رہی، مجھے لگتا تھا شاید اب وہ بدل جائے گا، لیکن ظلم پہلے دن سے بڑھتا گیا۔ شادی کے 8 ماہ بعد میں دوبارہ امید سے ہوئی۔ اس بار میں ہر وقت ڈرتی رہتی تھی، میں آہستہ چلتی، کم بولتی، ہر وقت اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ اس بار میری اولاد کو بچا لینا۔ میرے شوہر اب بھی ویسے ہی تھے، مار پیٹ، گالیاں، شک، تانے، لیکن کہتے ہیں نا جس جان نے دنیا میں آنا ہو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک بارش والی رات تھی، شدید درد کے بعد میں نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو پہلی بار سینے سے لگایا تو مجھے لگا شاید میری زندگی اب بدل جائے گی۔ میں رو رہی تھی لیکن اس بار خوشی سے۔ میں نے سوچا اب تو وہ خوش ہوں گے، اب تو میرا گھر بس جائے گا، لیکن میں غلط تھی۔ میرے شوہر نے بیٹے کو گود تک نہیں لیا۔ میری ساس نے منہ بنا کر کہا پتہ نہیں کیسا نصیب لے کر آیا ہے، اور میں حیران تھی جس اولاد کے لیے عورت موت کے منہ سے واپس آتی ہے اسی اولاد کی پیدائش پر میرے گھر میں خاموشی تھی۔ میرا شوہر اب پہلے سے زیادہ ظالم ہو چکا تھا۔ وہ اکثر کہتے تم جیسی لڑکی پر کبھی اعتبار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ مجھے ہر روز احساس دلایا جاتا کہ میں ایک باغی ہوئی لڑکی ہوں، میری کوئی عزت نہیں، کوئی مقام نہیں۔ ایک دن میرے بیٹے کو تیز بخار تھا، میں پوری رات جاگتی رہی۔ صبح میں نے اپنے شوہر سے کہا خدا کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، لیکن اس نے غصے سے میرا ہاتھ چٹک دیا۔ مر نہیں رہا تمہارا بیٹا۔ وہ الفاظ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ اسی رات میں نے پہلی بار سوچا کیا واقعی محبت یہی ہوتی ہے؟ کیا محبت انسان کو عزت دیتی ہے یا عزت چھین لیتی ہے؟ میں آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی، سوجا ہوا چہرہ، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اور گود میں میرا معصوم بچہ۔ میں نے خود سے پوچھا کیا میں یہی زندگی اپنے بیٹے کو دینا چاہتی ہوں؟ اسی رات میرے شوہر نے دوبارہ مجھے مارا، صرف اس لیے کہ میں نے ان سے خرچے کے پیسے مانگ لیے تھے۔ میرا بیٹا زور زور سے رو رہا تھا اور میں اپنے بچے کو بچانے کے لیے اس کے اوپر جھک گئی۔ تب اچانک میرے دل میں ایک آواز آئی، اگر تم آج نہ نکلی تو شاید کبھی نہ نکل سکو۔ اور رات کے 3 بج رہے تھے، سب سو چکے تھے۔ میں نے خاموشی سے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور ایک چھوٹا سا بیگ دیا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا، میرے ماں باپ مجھے قبول کریں گے یا نہیں، لوگ کیا کہیں گے، لیکن اتنا جان گئی تھی کہ ظلم سہنا بھی ایک گناہ ہے۔ میں دروازے سے باہر نکلی، آسمان پر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور کئی سال بعد پہلی بار مجھے لگا شاید میں زندہ ہوں۔ آج کئی سال گزر چکے ہیں، میں اپنے بیٹے کے ساتھ ایک چھوٹی سی زندگی گزار رہی ہوں۔ مشکلیں آج بھی ہیں لیکن کم از کم اب ہر رات مار نہیں کھاتی۔ میں آج بھی اپنی غلطی مانتی ہوں، محبت کرنا غلط نہیں تھا، لیکن اپنے ماں باپ کی عزت توڑ کر غلط انسان پر اعتبار کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ اگر میری کہانی سننے والی کوئی لڑکی آج بھی محبت میں اندھی ہو رہی ہے تو خدا کے لیے ایک بار اپنے ماں باپ کے آنسو یاد کر لینا، کیونکہ سچی محبت کبھی آپ کو آپ کے اپنوں سے دور نہیں کرتی، اور جو محبت عزت چھین لے، آپ کو اپنوں سے دور کر دے، وہ محبت نہیں ہوتی، وہ عذاب ہوتی ہے۔